الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ السجدہ کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. آپ نے سنا کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، نافرمانی کی، جو بے حکم ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے. وہ کبھی اس سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے، پھیر دیے جائیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا چکھو اس کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے. اور پھر فرمایا اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب، اس بڑے عذاب سے پہلے جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے. اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا. بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. ظلم کے حوالے سے کئی مرتبہ آپ کو بتایا. ظلم کی تعریف وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا.
کرنا کچھ تھا کیا کچھ، جرم کسی کا نام کسی کا، آیت بتوں کے بارے میں کافروں کے بارے میں لگا دی مسلمانوں پر۔ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، یہ کلام بشر نہیں ہے، آیات ربانی ہیں۔ پوری دنیا کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ انسان کا کلام ہے تو اس طرح کا بنا لاؤ، مگر آج تک بنا سکے نہیں اور بنا سکتے بھی نہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں۔ اس میں غور کرنا چاہیے تھا، مگر روگردانی، رو چہرے کو منہ کو کہتے ہیں، گردانی پھیرنا، جنہوں نے منہ پھیرا، اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس میں غور و فکر نہیں کیا، نصیحت کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے یہی ہے کہ پھر وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ میں اس حوالے سے جو باتیں آپ کو سنا چکا، اس کا صرف اتنا اعادہ کا مطلب دہراؤں گا کہ نافرمانی کرنے والے بالآخر اللہ کی پکڑ میں جب جائیں گے تو پھر اس سے بچ سکتے نہیں، اور ظالم کی سزا سخت ہے، کیونکہ ظالم بہت زیادہ مجرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی پکڑ سے کوئی بھی بھاگ سکتا نہیں ہے۔ زجر و توبیخ اور تادیب، یہ عربی کے لفظ ہیں۔ استاد شاگرد کو ڈانٹتا ہے، سرزنش کرتا ہے۔ آپ کے ہاں ڈانٹ ڈپٹ یہ لفظ کہے جاتے ہیں، ماں باپ بچوں کو کرتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو کرتے ہیں، آقا ملازم کو کرتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے اور اپنے آپ کو خرابی میں نہ ڈالے، مگر جرم پر اصرار کرنا، یعنی جرم کو بار بار دہرانا، تو پھر ایسا شخص شدید سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کی سزائیں، کہنے والے نے کہا، پوشیدہ ہوتی ہیں، اور تو تیز چلتا ہے، کچھ ہوش کر، سنبھل جا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، 3 امر کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے بندہ مجرم کہلاتا ہے۔ پہلا، جس نے ناحق جھنڈا باندھا۔ دوسرا، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی۔ تیسرا، جس نے ظالم کی مدد کی۔ عقل والا، سمجھ والا
نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ نصیحت کا مطلب بھلائی چاہنا، خیر خواہی، اور اسے تخلقوا باخلاق اللہ، اسے چاہیے کہ اپنے اخلاق، یہ لفظ آپ بھی کہیں، اخلاق، پھر کہیے گا۔ کیوں کہلوایا؟ اس لیے کہ کچھ لوگ الف کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق کے معنی اچھے نہیں ہیں، پھٹا ہوا، بوسیدہ۔ اخلاق اگر کہیں گے زیر لگا کے تو اس کے معنی یہ پھٹے ہوئے کے، بوسیدہ کے۔ اخلاق جب کہیں گے تو کسی چیز کو اچھی طرح ادا کرنا، تو اخلاق سنوارنا، نفس کی موافقت کرنے کی بجائے شریعت کی پابندی کرنا، طبیعت کو شریعت پر غالب نہیں کرنا بلکہ شریعت کو طبیعت پر غالب کرنا، یہ ہونا چاہیے۔ مگر جھوٹی بات پر کھڑے ہو گئے، جھوٹا جھنڈا باندھنے کا مطلب غلط بات پہ کھڑے ہو گئے، شور مچائیں یا اس کے لیے واویلا کریں۔ والدین کی نافرمانی اور ظالم کی مدد، ہمیں فرمایا گیا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آ گئی جس پر ظلم ہوا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کے ظلم کے سامنے دیوار بن جاؤ۔ ہم کیا کچھ کرتے ہیں؟ اللہ کے پیاروں کو ایذا دینا، اللہ کے بندوں کو ناحق ستانا، یا نیکی اور بھلائی کے کاموں کے درمیان رکاوٹ بننا، یہ ہمارے طور طریقے ہو گئے۔